صحرا کی تپتی ریت پر ایک بوڑھا مسافر چل رہا تھا۔ ابو بکر نام کا یہ شخص زندگی بھر اللہ کی راہ میں چلتا رہا۔ جب اس کی آخری سانس قریب آئی تو فرشتے آئے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اے نیک روح، اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی ہو کر لوٹ چل۔ جب ابو بکر کی روح جنت کے دروازے پر پہنچی تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 8 بلند و بالا دروازے، ہر دروازہ اتنا بڑا کہ 2 دروازوں کے درمیان فاصلہ، تیز رفتار گھوڑے پر 40 سال کی مسافت۔ دروازے کے محافظ فرشتے نے پیار سے کہا، تمہارا استقبال ہے اے نیک بندے، یہ باب الصلاۃ ہے، یہ نمازیوں کا دروازہ ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک خوشبو آئی جو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے بہتر تھی۔ قدم رکھتے ہی ابو بکر نے محسوس کیا، نہ گرمی نہ سردی نہ کوئی تکلیف، ایک کامل سکون۔ قرآن مقدس کی یہ آیہ مبارکہ یاد آئی، لا یمسہم فیہا نصب، انہیں وہاں کوئی تھکن نہیں چھوئے گی۔ زمین موتیوں اور یاقوت کی تھی، مگر اتنی نرم کہ ریشم سے بھی زیادہ۔ ہر قدم پر مشک کی خوشبو اٹھتی تھی۔ دور سے ایک محل نظر آیا، موتیوں سے بنا شفاف، اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، جنت میں ایک موتی سے کھوکھلا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ فرشتے نے بتایا، یہ تمہارا محل ہے، ہر مومن کو اس کے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے۔ محل میں کمرے سونے چاندی موتی اور یاقوت کے تھے، دیواریں چمک رہی تھیں مگر آنکھیں نہیں چندھیا رہی تھیں۔ محل سے باہر نکلا تو لامتناہی باغات تھے، فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ 4 نہریں تھیں، صاف پانی کی نہر جو کبھی خراب نہ ہو، دودھ کی نہر جس کا مزہ نہ بدلے، شہد کی نہر خالص اور صاف، شراب کی نہر جو نشہ کرے نہ تکلیف دے۔ درخت اتنے گھنے کہ سایہ دور دور تک پھیلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال چلے گا مگر اسے تہ نہیں کر سکے گا۔ ہر قسم کے پھل جو چاہو وہ سامنے حاضر، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور جو پھل وہ پسند کریں اور جو پرندے کا گوشت وہ چاہیں، انگور کے خوشے اتنے بڑے کہ ایک دانہ کئی لوگوں کے لیے کافی۔ کھجوریں، انار، انجیر، انگور سب اپنی اپنی بہترین شکل میں وافر اور موجود۔ ایک دسترخوان سامنے آیا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں لذیذ کھانے، یطاف علیہم بصحاف من ذنب واکواب، انہیں سونے کی تھالیوں اور پیالوں میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو اتنا لذیذ ہوگا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، پرندوں کا گوشت جو دل میں آئے۔ حیران کن بات، کھانے کے بعد نہ پیٹ بھاری، نہ بد ہضمی، نہ باتھ روم کی ضرورت، بس ایک خوشبو دار ڈکار جو مشک کی طرح معطر کر دے۔ فرشتے نے ایک پوشاک لائی، سبز ریشم اور سندس کی، سونے کے زیورات کے ساتھ، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ، ان پر سبز ریشم اور دیدہ زیب کپڑے ہوں گے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ 70 جوڑے لباس، ہر جوڑا مختلف رنگ کا، چمکتا، نرم اور خوشبودار۔ یہاں ابو بکر کو اپنی بیوی ملی جو دنیا میں اس کے ساتھ نیک تھی۔ اللہ نے اسے نئی جوانی عطا کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں حسین ترین شکل میں، ساتھ ہی حور العین بھی تھیں جنہیں اللہ نے خاص جنت کے لیے پیدا کیا۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشیں حوریں، قرآن میں ان کی خوبصورتی کا ذکر، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حور کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا 70 لباسوں سے پار نظر آئے گا،
ان کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت، جلد صاف و شفاف، کوئی عیب نہیں، عمر نہیں بڑھتی، ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ محل میں خدمت کے لیے لڑکے موجود تھے۔ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ان کے گرد ایسے لڑکے گھومیں گے جیسے چھپے ہوئے موتی۔ وہ ہمیشہ مسکراتے، خدمت میں تیار، کوئی غلطی نہیں کرتے۔ ایک دن اعلان ہوا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب جنتی ایک میدان میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا۔ کوئی تسبیح نہیں، کوئی تصور نہیں، بس ایک نور، ایک محبت، ایک سکون جو دل و جان کو بھر دے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے تمام نعمتیں ہیچ تھیں۔ اللہ کا دیدار سب سے بڑا انعام۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان آسمان و زمین جتنا فاصلہ۔ سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا مقام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا اور بیچ کا حصہ ہے۔ سب سے خوبصورت بات، جنت ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ موت، نہ بیماری، نہ غم، نہ تھکاوٹ، ہمیشہ جوانی اور ہمیشہ کے لیے خوشی۔ ایک آوازہ بلند ہوگا، اے جنت والو، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ابو بکر کو جو چاہیے ملتا، بس سوچا اور حاضر۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس میں وہ سب ہے جو دل چاہیں اور آنکھیں لذت لیں، کوئی کمی نہیں، کوئی آرزو ادھوری نہیں۔ ناظرین کرام، یہ حقیقی جنت کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خوبصورت جو ہے وہ کہانی ہے۔ وہاں نہ دکھ ہے، نہ غم، نہ بیماری، نہ موت، نہ حسد، نہ بغض، بس محبت، امن اور سکون۔ لیکن یہ سب کچھ مفت نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، اور اس کی قیمت 5 وقت کی نماز، اللہ کی اطاعت، نیک اعمال، سچائی اور ایمانداری ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے پاک رستوں پر اللہ کریم ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے عفظ اور اپنی رحمت کے بلبوتے اور حضور رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے اللہ کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔